أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه البديع من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين صدق الله العظيم. حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات سے اللہ جل جلالہ کے لیے درود و سلام سید الرسل امام الانبیاء سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات مالا سے بات کریے. مختصر کلمات حمد و ثنا کے بعد 27ویں پارے کی سورۃ الطور کی ایک آیت مقدسہ آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس آیت سے پہلے بھی اہل جنت کا اور جنتیوں کو ملنے والی نعمتوں کا ذکر ہے اور اس کے بعد بھی جنتوں کا، جنتیوں کا اور جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے. درمیان میں ایک پیغام ہے، پیغام امید کہہ لیں، خوشخبری کہہ لیں. مومنوں کے لیے ایک بڑا زبردست پیغام ہے اس آیت مقدسہ میں. دنیا میں ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنی زندگی میں اپنے خاندان کو اکٹھا رکھوں، میرے بچے میرے ساتھ رہیں، میرے بچے مجھے چھوڑ کے نہ جائیں، اگر کبھی جائیں بھی تو فوراً میرے پاس پلٹ کے آ جائیں. اور دوسری خواہش بندے کی یہ ہوتی ہے کہ میری اولاد یا میرے تعلق والے، میرے ملنے والے میرے ساتھ وفا کریں، میرے مرنے کے بعد بھی میرا ہی نام لیں، میرے ساتھ وفا کریں، میرے ساتھ تعلق نبھائیں. اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ دونوں خوشخبریاں دی ہیں. اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، یعنی ایمان لانے میں ان کی پیروی کی، ان کے ساتھ چلے. فرمایا الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء، ہم ان کی اولادوں کو جنتوں میں ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کی اولادوں کے عمل میں سے بھی کچھ کم نہیں کریں گے. مطلب کیا ہے کہ اگر ماں باپ اپنی نیکی کی وجہ سے، اپنے اعمال صالحہ کی وجہ سے، اپنے ایمان کی بلندی کی وجہ سے ایک کیٹیگری میں اعلیٰ ترین درجے میں ہوں گے اور اولاد پیچھے اپنی بدعملیوں کی وجہ سے جنت میں تو چلی جائے گی لیکن سستیوں کی وجہ سے تھوڑا بی یا سی کیٹیگری میں ہوگی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اولاد کو اپنی رحمت کے ساتھ ایک کیٹیگری والے کھاتے میں درج کر کے ان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ ملا دے گی. اور اگر خدا نہ خواستہ اولاد اوپر ہوئی، ماں باپ نیچے رہ گئے کسی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اپنی خاص لطف و عنایت کے ساتھ ان ماں باپ کو اوپر والے درجے میں لے جا کے ان کی اولادوں کے ساتھ ملا دیں گے. آج دنیا میں بالخصوص ہمارے معاشرے میں ایک بڑا عجیب سا یہ بات چلتی ہے
اور اس کو دین کا ٹچ دیا جاتا ہے، دینی طور پہ اس کو سمجھا جاتا ہے. اور وہ کیا ہے کہ عموماً ہمارے مسئلہ یہ پوچھا جاتا ہے، پیش بھی آتا ہے، کوئی بندہ فوت ہو جائے نا تو 2-3 دن کے بعد جناب اس کے ایصال ثواب کے لیے فلاں دن فلاں مجلس ہوگی، اس کے ایصال ثواب کے لیے کل خوانی ہوگی، اس کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھا جائے گا، قرآن خوانی ہوگی. یہ عام باتیں ہمارے سنتے ہیں. آج کے اس خطبے میں ایصال ثواب کی حقیقت کیا ہے اور ایصال ثواب کیسے ہوتا ہے اس کی چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ایصال ثواب کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو نیک اعمال کا بدلہ اس کے مرنے کے بعد جو ملے. کون سے ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے سے ایک بندے کے ثواب کا میٹر چلتا رہتا ہے اور اس کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث. جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. مرنے والے پہ نماز فرض نہیں رہتی، مرنے والے پہ زکات فرض نہیں رہتی، جو مر جاتا ہے اس کے لیے حج فرض نہیں رہتا. عمر یہ ہے بات ختم ہو گئی، سارا اس کا اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا. انقطع عنہ عملہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. الا من ثلاثہ، مگر 3 قسم کے اعمال ہیں جو جاری رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں. 3 قسم کے اعمال ہیں. انہوں نے فرمایا الا من صدقۃ جاریہ، ایک ایسا عمل ہے جو صدقہ جاریہ اس کے لیے، یہ ایصال ثواب ہو رہا ہے. صدقہ جاریہ ایصال ثواب ہے. دوسرا فرمایا او علم ينتفع بها، یا علم نافع جس سے لوگ نفع اٹھاتے رہے، یہ اس کے لیے ایصال ثواب ہے. استاد کے شاگرد ایصال ثواب ہے، شاگردوں کے اعمال ایصال ثواب ہے، صدقہ جاریہ ایصال ثواب ہے. تیسری بات فرمائی او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد جو اپنے باپ کے لیے دعا کرتی رہتی ہے، یہ اس کے درجات کی بلندی کا سبب ہے. جب ہاتھ اٹھائے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جب ہاتھ اٹھائے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. جب ہاتھ اٹھائے اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا مانگنے لگے. او ولد صالح یدعو لہ، فرمایا یہ نیک اولاد جو اس کے لیے بخشش کی دعا مانگتی ہے، بخشش کا سوال اس کے لیے کرتی ہے. نیک اولاد اللہ کے حضور اس کے لیے اپنے باپ اور ماں کے لیے سوال کرتی ہے، فرمایا یہ اس کا ایصال ثواب ہے. آج اولاد کیا کرتی ہے؟ کہتی ہے مولوی صاحب بچوں کو بھیجیں، گھر میں قرآن پڑھیں گے تو میں قرآن پڑھنے کا معاوضہ دوں گا ان کو، میں آپ کو 10,000 روپے آپ کو دوں گا، چھوٹ بھی دوں گا، سارے بچوں کو کھانا بھی کھلاؤں گا. تو آپ ایسا کریں کہ آپ قرآن پڑھ کے میرے باپ کو بخش دیں. ٹکٹ آپ کے پاس ہے اور آپ کہیں کہ جناب ٹکٹ میرے پاس ہی رہے گی، آپ گاڑی میں بیٹھ کے لاہور پہ لے جائیں، پتہ کون کرتا ہے؟ ٹکٹ تو آپ کے پاس ہے، اصل چیز تو آپ ہیں. اگر آپ اپنے باپ کو خود ہی سارے ثواب نہیں کرنا چاہتے تو کرائے پہ بلا کے لوگوں کو کیوں کرواتے ہیں؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، بڑی اہم چیز ہے. اور پھر اس تناظر میں ہم دیکھا جائے تو ہمارے جو مرنے والے ہیں نا ان کے کچھ حقوق ہیں، ایک زندوں کے حقوق ہیں نا. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں. ایک حدیث میں 5 حق ہے، ایک میں 6 حق ہے. آخری حق ان 6 حقوق میں سے آخری حق یہ ہے کہ اس کا جنازہ پڑھے اور اس کے لیے بخشش کی دعا مانگے. لیکن حضرات اس کے بعد مرنے والے کے لیے زندوں پر بھی کچھ حقوق ہے. وہی ایصال ثواب کی بات ہے کہ ایصال ثواب حق ہے نا. مرنے والے کے لیے پیچھے سے نیکیوں کا کوئی ایسا سسٹم جاری ہونا چاہیے جو مرنے والے کی جنت
کو آسان کر دے اور مرنے والے کی قبر کی سختیوں کو آسان کر دے اور مرنے والے کے لیے جہنم کے راستے بند کر دے. یہ ایصال ثواب اور یہ حق ہے میت کا. میت کو یہ حق دیا جائے. دنیا میں کون ہے جس کے گھر میں کوئی فوج نہیں ہوا؟ کہتے خاتون کا ایک ہی نوجوان بیٹا تھا، ایک ہی بچہ تھا، جوان ہوا، جوانی کے عالم میں مر گیا، اس کا غم ہی نہیں مٹوا تھا، روتی رہتی 24 گھنٹے، بڑے بڑے طبیبوں حکیموں کو دکھایا، کسی کو سمجھ نہ آئی. علاقے کے ایک بڑے عالم کے پاس لے جایا گیا. اس نے کہا بیوی تیرا بچہ میں زندہ کر سکتا ہوں، تیرا غم ختم ہو جائے گا، لیکن ایک شرط ہے. کہ وہ کیا شرط ہے؟ کہا اپنے محلے کے 7 گھر ایسے ڈھونڈو جن کا آج تک کوئی بھی مرا، ان گھروں کا پانی لے آؤ اور میں اس کو چھڑکوں گا، وہ زندہ ہو جائے گا، قبر سے نکل آئے گا. بات سمجھانے کا انداز ہوتا ہے. بھی بڑا خوش ہوئی، اس سے کہا جناب کیا بات ہے، یہ تو میرا بچہ زندہ ہو جائے گا. اس نے پکڑا ڈول اور نکل گئی گلی میں. جو دروازہ کھٹکھٹایا، جی آپ کے گھر میں کوئی فوت ہوا؟ کوئی کہ میرا چاچا فوت ہوا، کوئی تایا فوت ہوا، کوئی ابا فوت ہوا، کوئی ماما فوت ہوا، کوئی نانا فوت ہوا. اگر دنیا میں کون سا گھر ہے جس گھر میں فوت نہیں ہوتی؟ جب وہ سارا محلہ پھر کے اس واپس اس استاد کے پاس، عالم دین کے پاس گئی اور جا کہا کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس گھر میں کوئی نہ کوئی فوت نہ ہوا ہو. تو استاد محترم نے کہا کہ تیرا بیٹا کوئی نوکا فوت ہوا جو تیرا غم ختم نہیں ہوا. حضرت دنیا میں ہر گھر میں کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کی ماں نہیں ہے، کسی کا بیٹا نہیں ہے، کسی کا بھائی نہیں ہے، کسی کا کوئی نہ کوئی خونی رشتہ ضرور دنیا سے رخصت ہو چکا ہے. تو ان مرنے والوں کا محبت تو ہم بڑی کرتے ہیں دنیا میں. میں اپنے باپ پہ جان قربان کر دوں گا، میں اپنی اولاد کے لیے حرام کی تکلیف ختم کر دوں گا، میں اپنی اولاد کو کچھ دے کے مرنا چاہتا ہوں، میں اپنی اولاد کو کوٹھی بنا کے دے جاؤں گا، میں اپنے باپ کے علاج کے لیے ساری جائیداد بیچ ڈالوں گا. دنیا میں تو بڑی محبت کا اظہار ہوتا ہے. مرنے کے بعد باپ کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیوں مرنے کے بعد ہمیں بیٹا، باپ، ماں، بہن، بھائی کیوں نہیں ہمیں یاد رہتا؟ کیوں نہیں ہم ان کا حق ادا کرتے کہ ان کا کیا حق ہے، ان کا کیسے ان کا سلسلہ ہے؟ تو اس کے لیے وہی ایصال ثواب کا جو طریقہ ہے، جو میت کا حق ہے، وہ چند حقوق بیان کرنا چاہتا ہوں. 3 تو یہ حق ہے جو پیارے پیغمبر نے بیان فرمائے ہیں. یہ وہ عمل ہے جو انسان اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے چھوڑ جاتا ہے، خود کر جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑی قسم ہے. بندہ کسی پر اعتبار نہ کرے، خود اپنا سوچے، خود سوچے کہ میں مرنے جا رہا ہوں، مر جاؤں گا تو میں نے کوئی ایسا عمل کیا ہے جو میرے پیچھے میرے لیے درجات کی بلندی کا باعث بنتا ہے. ان میں سے پہلا آپ نے ارشاد فرمایا صدقہ جاریہ، اپنے ہاتھ سے، صحت کے عالم میں اپنے ہاتھ سے کیا وہ صدقہ. مرتے ہوئے تو قرآن نے بھی نقشہ کھینچا نا، جب فرشتہ دیکھے گا موت کا تو کہے گا مجھے ایک لمحے کو مہلت دے دو، فَأَصَّدَّقْنِي وَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں صدقہ بھی کروں گا، نیک بھی ہو جاؤں گا، مجھے رخصت دے دو، مجھے تو چند منٹ کے لمحے، چند مہلت دے دو، چند لمحات کی مہلت دے دو. لیکن اللہ نے فرمایا کہ جب وہ آ جاتا ہے نا، فرمایا ایک لمحہ آگے ہوتا ہے نا پیچھے ہوتا ہے. آیا وہ وقت تو انبیاء پہ نہیں ٹلا، صلحاء پہ نہیں ٹلا، اولیاء پہ نہیں ٹلا، اتقیاء پہ نہیں ٹلا، تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہم سے کیسے ٹل جائے گا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت رخصت تھا. سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ دروازہ کھٹکھٹا کے پیچھے ہٹ جاتا ہے. سیدہ فاطمہ باہر جاتی، دیکھتی دروازے میں کوئی بھی نہیں ہے، آگے پوچھتی ہے اللہ کے پیغمبر دروازہ کھٹکتا ہے، ہم جاتے ہیں تو نظر کوئی نہیں آتا، پتہ نہیں کون ہے. میرا آقا نے ارشاد فرمایا یہ وہ ہے جو کبھی خالی نہیں گیا، یہ وہ ہے جو آ گیا ہے، دروازے پہ آ جائے تو خالی نہیں جاتا. یہ تیرے بابا کو لینے آیا، مجھے لینے کے لیے آیا ہے، لیکن پابند ہے میری اجازت کا، میں اجازت دوں گا تو آئے گا. انبیاء کو اللہ نے اختیار دیا تھا، یہ اعزاز بخشا تھا کہ موت کا فرشتہ ان کی اجازت کے بغیر روح ان کا بچ کرتا تھا. مجھے اجازت میں دوں گا تو آگے لے جائے. اگر میں کہ تیرے بابا نے اس کو اجازت دینے کا فیصلہ کر لیا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے وقت پہ دنیا سے رخصت ہو.
جب پیارے کائنات میں اگر کسی نے باقی رہنا ہوتا، اللہ کی مخلوقات میں سے اگر کسی نے باقی رہنا ہوتا تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا. آپ کے سوا کسی کا کوئی استحقاق نہیں کہ وہ باقی رہے. جب آپ باقی نہیں رہے تو پیچھے کسی نے کیا رہا. تو عرض کر رہا ہوں کہ مرنا ہے، مرنے سے پہلے صحت کے عالم میں آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے کون سا ایسا عمل کیا جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. کوئی مسجد بنا دی ہے، مسجد کی تعمیر میں کوئی حصہ لیا ہے، مسجد میں کوئی چیز کو ضرورت مسجد کی پوری کی ہو، کوئی سرائے بنا دی ہو، کوئی نہر چلا دی ہو، کوئی پانی کا چشمہ چلا دیا لگا دیا ہو. یہ نیکی کے جتنے یہ کام ہیں جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے یہ صدقہ جاریہ ہے. آپ نے کوئی کتاب چھپوا دی ہو، کوئی دین کی کتاب ہو اور آپ نے کہا ہو، دعاؤں کی کتاب ہو، آپ نے وہ چھپوا کے باندھ دی ہو، لوگ دعائیں پڑھتے رہیں گے، یاد کریں گے، تو آپ کا یہ صدقہ جاری ہے، آپ کے حق میں یہ سلسلہ چل رہا ہے. کوئی کام ایسا صدقہ جاریہ، جاری رہنے والا صدقہ، قیامت تک اس کا اجر آپ کو ملتا رہے گا. آج میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، حضرت ام مبشر انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک باغ تھا، خاتون سے آگئی ہیں، انصاری خاتون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باغ میں گئے تو دیکھا وہاں پہ درخت لگے ہوئے ہیں. باغ میں درخت لگے، باغ میں درخت ہی ہوتے ہیں، درخت لگے ہوئے. آپ پوچھتے ہیں کہ یہ باغ کس نے لگایا؟ کسی مسلمان نے یا کافر نے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ جی مسلمان کا لگا ہوا باغ ہے، مسلمان نے اپنے ہاتھ سے یہ شجر کاری کی ہے، درخت لگایا ہے. میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ اکبر، فرمایا لا یغرس مسلم غرسا ولا یزرع زرعا. کوئی مسلمان کوئی ایک درخت نہیں لگاتا یا کوئی کھیتی باڑی فصل نہیں اگاتا الا یہ فرمایا کہ جو فیاکل منہ انسان ولا دابۃ ولا شیء الا کانت له صدقہ. کوئی انسان اس درخت سے توڑ کے کھا جائے، کوئی پرندہ کھا جائے، کوئی چیز بھی کھا جائے، فرمایا یہ کھانا اس درخت کا سایہ کھانا، اس درخت اس فصل کا کھانا کسی کا سارا اس کے لیے صدقہ ہوگا. کسان جب فصل بوتے ہیں نا تو جب ان کی فصل آتی ہے تو اس کو جب اتارتے ہیں اور اس کو وہاں پہ کئی دانے بکھر جاتے ہیں تو پرندے آگے کھاتے ہیں. پرندوں کے پیٹ میں وہ دانا کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اور اس سے بھی آگے بڑھ کے ایک حدیث ہے، اللہ اکبر. آپ نے ارشاد فرمایا اس فصل میں سے، اس درخت کے پھل میں سے کسی نے کھا لیا اجازت کے ساتھ، کھا لیا اجازت، جس نے کھا لیا مالک نے کہا کھا لو یار، پھر کیا ہوا؟ پہلے دیہاتوں میں یہی ہوتا تھا، آج کل تو دیہات والے بھی بڑے سخت ہو گئے، وہ پٹکنے نہیں دیتے، بندہ مار دیتے. پچھلے دنوں میں نے ایک تصویر دیکھی ہے، ایک گائے نا کسی زمیندار کے کھیت میں گھس گئی، اس نے بیل زندہ گائے کی ٹانگ کاٹ دی غصے کے ساتھ کہ میرے بعد میں آ کے میری فصل میں آ کے تو نے کیوں کھایا؟ زندہ کی ٹانگ کاٹ. لا الہ الا اللہ. کیسی ہماری کیفیت ہو چکی. میرے آقا نے فرمایا جو کھا لیا یا جو چرا لیا کسی نے، مطلب غیر اجازت کے کھا لیا، رات گزرتا ہو کچھ ملی، چرا لیا اس نے، پیارے پیغمبر صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور میں جو چرا لیا اس نے، جو کھا لیا، جو چرا لیا، اور فرمایا اگر پرندوں نے کوئی چیز اس میں سے کھا لی تو یہ سارے کا سارا اس کے لیے صدقہ شمار ہوگا. کسی نے چرا کے بھی کھا لیا تو اس کے لیے صدقہ ہوگا. ایک درخت ہے، ایک درخت لگایا آپ نے، یہ صدقہ جاریہ ہے. آپ راہ چلتے سڑک کے اوپر ایک درخت، اور درخت تو ویسے بھی ضرورت ہے کسی بھی معاشرے کے لیے، اس دنیا کی گرمی کو ختم کرنے کے لیے، سورج کی حدت کو ختم کرنے کے لیے. دنیا کہتی ہے کہ جناب آج درخت لگائے، جتنے درخت ہوں گے اتنا یہ موسم کی حدت ختم ہوگی. یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ نے دیکھا ہے اس کو درخت لگے ہوئے، آپ نے تحسین فرمائی ہے کہ جس نے درخت لگایا اور درخت کا پھل کسی نے کھا لیا تو اس کے لیے صدقہ شمار ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر اسی طرح چند چیزیں آپ نے ایک حدیث میں چند چیزیں آپ نے بیان فرمائی. فرمایا کسی نے علم
جو اس نے سکھایا یا پھیلایا، یعنی سکھایا استاد ہے خود بچوں کو سکھاتا رہا، اور پھیلایا کوئی کتاب نشر کروا دی، کتاب شائع کروا دی، یا اس نے تبلیغ کا کوئی بھی ذریعہ اختیار کر لیا، ایک جلسہ کروایا، اس میں خطیب صاحب کو بلایا، ان کے تمام تر اخراجات برداشت کیے اور تبلیغ ہو گئی، فاض ہو گیا، یہ دین پھیلانا ہے۔ جس نے علم سیکھا، علم پھیلایا۔ جیسے ہم اکثر کہتے ہیں پیغام ٹی وی کے لیے آپ سے سوال بھی کرتے ہیں، کیا ہے وہ؟ ایک تبلیغ اور علم کے نشر کا ذریعہ ہے، علم کی نشر و اشاعت کا ذریعہ، علم اس سے پھیلتا ہے۔ تو فرمایا جس نے علم سکھایا یا علم پھیلایا اس کے لیے۔ نمبر 2 نیک اولاد، وہ بھی صدقہ جاری ہے۔ نمبر 3 قرآن مجید، جو قرآن ورثہ میں اس نے چھوڑا ہے، قرآن جس میں تلاوت کرتا تھا۔ ایک خاص قرآن ہوتا ہے نا، ہر ایک کا ہمارے ادارے کو رکھنا چاہیے اپنا خاص قرآن جس کے اوپر وہ قرآن پڑھے، اور قرآن کا ترجمہ پڑھتے کبھی کبھی اس پہ نوٹ لکھا کرے، کبھی جو سمجھ آئے بات اس کے اوپر لکھ لیا کرے۔ کوئی نہ کوئی ایسا نسخہ ضرور ہونا چاہیے، یا قرآن کا کوئی نسخہ کسی مسجد میں رکھوا دیں، طلباء کو لے دیں، یا کوئی ایسی ضرورت پوری کر دیں۔ قرآن جو ورثے میں، قرآن کا صحیفہ، نسخہ قرآن کا جو ورثے میں اس نے چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ مسجد کی تعمیر کی یا اس میں کچھ حصہ ڈالا، کوئی بھی تعمیر، مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کی، مسجد کو روشن کرنے کی کوشش کی، مسجد کے نمازیوں کو سہولت پہنچانے کی کوشش کی، مسجد کو ٹھنڈا کرنا، جیسے آج کل اے سی چلتے ہیں، ظاہر بے شمار بل آتے ہیں، آپ اپنی قبر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اپنے لیے صدقہ جاریہ کے لیے اس بل میں کوئی حصہ ڈالیں، مسجد کو، کسی بھی مسجد کو آباد کریں اور اس کو بنائیں اور اس میں حصہ ڈالیں۔ یا مسافر خانہ یا نہر بنانا، فرمایا اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں جس نے یہ کیا وہ صدقہ ہے، اور اس کا اجر مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ یہ اصل کمال ہے۔ جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ وہ اعمال ہیں جن کا اجر مرنے کے بعد بھی انسان کو ملتا رہتا ہے۔ بندہ مر جاتا، مطلب کتاب سے بوائی ہے نا، آپ نے کتاب سے بوائی ہے، وہ کتاب کا کیا ہے؟ اب کتاب جتنی وہ پھیل گئی ہے، جس جس کی لائبریری میں چلی گئی، جس جس نے اس کو پڑھا ہے، اس میں کسی نے ایک نقطہ بھی پکڑ لیا نا اور اس پر عمل کر لیا، تا قیامت آپ کے ثواب کا میٹر چل گیا۔ اب آپ کو ثواب ملتا جا رہا ہے، ثواب ملتا جا رہا ہے، ثواب ملتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرات یہ اسی طرح نیک اولاد، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے، لیکن جتنی بڑی نعمت ہے نا اتنا بڑا امتحان بھی ہے، آزمائش کی ہے۔ اولاد آزمائش، اللہ فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اس اولاد کی وجہ سے جہنم میں جا سکتے ہو، اس اولاد کی وجہ سے جنت میں جا سکتے ہو اگر اولاد کی تربیت کی ہے، اولاد کو اچھا پڑھایا۔ دیکھیے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کی 2 بیٹیاں ہوں یا 1 بیٹی ہو، وہ اس کی اچھی تربیت کرے، اس کو ادب سکھائے، فاحسن تعلیمها، اچھا ادب سکھائے، اس کو علم سکھائے اور اچھی تعلیم دے، اور اس بچی کے جوان ہونے کے بعد اس کی دیندار گھر دیکھ کے شادی کر دے۔ آج ہماری شادی کے لیے، بچیوں کے نکاح کے لیے، رشتوں کے لیے ہمارا معیار صرف دولت ہے، ہمارا معیار صرف پیسہ ہے، کوٹھی ہے، کار ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم جس سے شادی کر رہے ہیں، ہمارا جس کو ہم داماد بنانے جا رہے ہیں، اس داماد کا اخلاقی کردار کیسا ہے، اس کی عمل صالح کی توفیق کیسی ہے، یہ نہیں دیکھتے ہم پیسہ دیکھتے ہیں۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 وجوہات سے نکاح کیا جاتا ہے، لحسبی، کسی کا حسب دیکھ کے، خاندان دیکھ کے، نسل دیکھ کے، اس کا خاندان کیسا ہے، فرمایا اس کا مال دیکھ کے، ولی جمالی، اور اس کا حسن و جمال دیکھ کے شادی کی جاتی ہے۔ فرمایا 3 چیزیں یہ، حسب و نسل دیکھ کے، مالداری دیکھ کے اور حسن و جمال دیکھ کے، 3 چیزیں یہ ہیں۔ فرمایا ولی دینی ہی، اور دین دیکھ کے، میرا کہنا چاہتا ہوں میں فن سے بذات دین، تم دین کے ساتھ کامیابی پکڑو، دین کے ساتھ کامیابی حاصل کرو۔ آپ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی بچیوں کے بچوں کے رشتے دیندار دیکھ کے کرو۔ ہم کمائی دیکھ کے کرتے ہیں، پیسے آتے کہاں سے ہیں یہ نہیں دیکھتے، کماتا کہاں سے ہے یہ نہیں دیکھتے، اس کے سود کی کتنی آمدنی نہیں دیکھتے،
حلال و حرام کی تمیز کتنی ہے نہیں دیکھتے. ہم اپنی اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. ہم نے اپنی اولاد کے لیے کیا دیا ہے؟ کیا ہم نے ان کو دیا؟ یہاں گجرانوالہ میں ایک سینما ہے، اس سینما میں کافی جگہ تھی، باپ مر گیا بنانے والا، انہوں نے نا ایک میرج ہال بنا لیا اس میں. تو میرج ہال کے ایک دن ہم نے ان سے کہا کہ یار یہ تو سید بھی ختم کر دیں، آپ یہاں بھی میرج ہال بنا لیں، آپ کو فائدہ ہوگا. نہیں، یہ ہمارے باپ کی نشانی ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے. یہ ہمارا والد جو کہ چھوڑ گیا ہے، لہٰذا اس کو ہم نہیں ختم کرنا چاہتے، یہ ہمارے باپ کی نشانی ہے. کیا ہم اپنے باپ کو پیچھے بھیج رہے ہیں؟ صدقہ جاریہ اولاد ایسی بنائے، اولاد کی تربیت ایسی کریں، اولاد کو ایسا بنا جائے کہ وہ ہر لمحہ آپ کے درجات کی بلندی کا سبب بن جائے، آپ کی درجات کی بلندی. اور پھر پتہ کیا ہے؟ اگر آپ نیک ہوں گے تو آپ کی اولاد نیک ہوگی. آپ مسجد میں آئیں گے تو آپ کی اولاد مسجد میں آئے گی. آپ تلاوت کریں گے تو آپ کی اولاد تلاوت کرے گی. آپ نیکی کریں گے تو آپ کی اولاد نیکی کرے گی. اور جب آپ نیک ہوں گے نا، آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کی نیکی آپ کی اولاد میں منتقل ہوگی. سورۃ کہف میں آپ نے پڑھا ہوگا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا قصہ علیہ السلام. اس میں پتہ نا وہ ایک جگہ پہ ایک بچہ ہے، اس کے کسی بستی میں جاتے ہیں اور ان سے جا کے کہتے ہیں کہ ہماری میزبانی کریں، مسافر ہیں. تو چلو کو جو مولوی ہو تجھے کتوں آ گئے ہو، کوئی شاید تمہیں نہیں ملے گی. وہ جانے سے پہلے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو رفیق تھے نا، انہوں نے گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دیا اور ڈھا کے دوبارہ کھڑا کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا، کہنے لگے حضرت یہ انہوں نے پانی بھی نہیں پوچھا اور آپ بھی خدمت کر رہے ہیں. اس سارے قصے کے آخر میں پتہ کیا ہے؟ حضرت جو رفیق سبق ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ 2 یتیم بچوں کا مکان ہے، اس کے نیچے کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں، کسی کو علم نہیں ہے. ان بچوں کا باپ نیک آدمی تھا، اللہ نے حفاظت کی ہے ان کے سامان کی، اس کے مال کی حفاظت کی ہے. باپ نیک ہو نا، باپ نیک ہو تو اولاد کی حفاظت اللہ فرما دیتے ہیں. باپ نیک ہونا تو کچھ اولاد کو ویسے کو تانا دیا طرف بھی ہوتے ہیں نسی ہے تو کہ جائے گا، کیونکہ میں نے کئی لوگ اصلاح ہوتے ہیں دیکھی صرف اسلامی کے ساتھ. لوگ اپنے باپ کی عزت بچانے کے لیے بڑے بڑے گناہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یار میرا باپ مر گیا اور اب میرے باپ کو یہ اولاد صالح ہے جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، یہ اولاد صالح ہے جو آپ کے لیے ایصال ثواب ہے. وہ اولاد قطعاً اولاد صالح نہیں ہے جو کرائے پہ بندے بلا کے کہے کہ ہم نے اپنے باپ کی بخشش کا سامان کروا دیا، جو کرائے پہ لوگوں کو بلائے کہ میرے گھر میں بیٹھ کے آپ قرآن پڑھ جائیں، میرے گھر میں بیٹھ کے آپ وہ درس دے جائیں، میرے گھر میں بیٹھ کے فلاں کام کر کے میرے باپ کو ایصال ثواب کر دیں. یہ تو کوئی نہیں ہوتا. مجھے یاد ہے کہ مسجد صدیقیہ ہمارے دور میں استاد محترم حضرت عبد البار سنجم حفظہ اللہ تعالی ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا پڑھنے کے لیے. تو وہاں پڑھتے ہوئے نا ایک عورت آئی، کہنے لگی جی مجھے نا قرآن پاک چاہیے. ابھی استاد محترم آئے نہیں تھے، ہم بیٹھے انتظار کر رہے تھے. تو میں نے کہا ماں جی وہ الماری ہے وہاں پہ پڑے ہوئے، وہاں سے لے لیں. وہ کہتی ہے نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے. ہم نے کہا جی اور کون سے چاہیے؟ پڑے ہوئے چاہیے. میں نے کہا جی پڑے ہوئے ہم کیسے، وہ سامنے پڑے ہیں آپ کو کیسے دے دیں؟ لیکن یہ بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. مولوی صاحب کہتے ہیں جی 100 میرے لو پڑھ لو، میرے لو 100 قبول کرو، یہ ہدیہ میری طرف سے 100 کا ہدیہ میں دیتا ہوں. بھائی آپ نے 100 مرتبہ قرآن کا پڑھا، 100 مرتبہ قرآن پڑھنا کو آسان کام ہے. رمضان میں کتنی مرتبہ پڑھ لیتے ہیں؟ کو مشکل 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ، یا بڑا کو زور لگائے گا تو 3 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں. لیکن وہاں کیا کہتے ہیں؟ مولانا کہتے ہیں جی 100 مرتبہ میری طرف سے لے لیں. شاگرد کہتے ہیں جی 100 مرتبہ ہم بھی دے دیتے ہیں. وہ 1000 کو قرآن لے کے چلے جاتے ہیں. کیا ہے جی یہ آپ پیسے لے لیں، میں نے بخش دیا ان کو، پڑھا میں نے بخش اس کو دیا گیا. کیا دین تماشا ہے؟ دین کا مذاق نہ اڑایا جائے. اولاد صالح پیدا کیجیے، اولاد صالح یہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے، یہی سارے ثواب ہے. وہ آپ کو کچھ بھی نہ کرے گی نا، جو نیکی کا کام وہ کرے گی آپ کو آٹومیٹیکل آپ کے کھاتے میں ان کا ثواب درج ہوتا ہے. اور مزے کی بات یہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ ثواب جو ہے نا وہ ان کا ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی، لیکن آپ کو بھی ملتا جائے گا اگر آپ کی اولاد نیک ہوگی. نیک اولاد کا خیال کیجیے. اللہ اکبر. پھر میت کو فائدہ پہنچانے والی نا، میت کو نفع پہنچانے والی ایک اور چیز بھی ہے.
اللہ اکبر کہ میت کو چھڑوائیں. حدیث میں آتا ہے بندہ جب مر جاتا ہے نا تو وہ برزخ میں اڑا رہتا ہے، جنت اور دوزخ کے درمیان اڑا رہتا ہے. اگر اس کا قرضہ اس کے ذمے ہو، وہ جنتی ہے، جنت میں جائے گا، لیکن قرض کی ادائیگی کی وجہ سے وہ جنت میں جانے سے رکا ہوا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن اطول رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بھائی فوت ہو گئے. 300 درہم انہوں نے وراثت چھوڑ دی. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے کہ اللہ کے پیغمبر 300 درہم ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، یتیم بچے ہو گئے، میں چاہتا ہوں کہ ان پہ ختم خرچ کر دوں، ان کی تربیت ہو جائے گی، کوئی تعلیم کا انتظام ہو جائے گا، لیکن میرے بھائی پہ کچھ قرضہ بھی ہے، کیا کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا بچوں کو چھوڑو، پہلے اس کا قرضہ ادا کرو. آپ نے سارا قرضہ ادا کرو تو ٹھیک ہے، جیسے آپ قرضہ ادا کیا. فرمایا میں نے سارا قرضہ ادا کر دیا، 2 درہم باقی ہیں، اور ایک خاتون ہے وہ کہتی ہے کہ میرا اس سے 2 درہم دینے تھے، لیکن اس کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے، دلیل کوئی نہیں ہے، گواہ کوئی نہیں. میرے آقا نے مہر تصدیق لگائی، فرمایا ہاں واقعی اس کے اس نے دینے ہیں، تم ایسا کرو وہ 2 درہم بھی اس کو دے دو. جب وہ 2 درہم بھی دے دیا، 300 درہم پورا ہو گیا. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، فرمایا ان اخاک محتبس بدینہ. میرے آقا نے ارشاد فرمایا سعد تیرا بھائی جنت سے روکا گیا ہے قرض کی وجہ سے، قرض کی وجہ سے جنت سے روکا گیا. فقدی عنہ، اس کا قرضہ ادا کرو. آپ نے قرضہ ادا کرنے کا حکم دیا تو اس کا قرضہ ادا. میتوں کو چھڑوائیں قرضے دے کر. ہم اعلان تو کر لیتے ہیں جی میں اپنے باپ کا ذمہ دار ہوں، میں جس سے لینا دینا مجھ سے لے لے، میرا باپ بڑی سے میں اعلان کروا دیتے ہیں. اس کے بعد جب کوئی لینے کے لیے آتا ہے تو کل آنا، پرسوں آنا، حساب کر لیں، دیکھ لیں، یہ کریں وہ کریں. جتنی دیر لمبا کرتے جائیں گے آپ کے جن سے آپ کو بڑی محبت ہے، وہ آپ کا باپ ہے یا ماں ہے یا جو بھی ہے، وہ جنت میں جانے سے رکا رہے گا. یاد رکھیے اس قرض کی وجہ سے. اور اگر قرض کی ادائیگی ہمارے یہاں یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے نا. قرض ادا کرنے کی جب ہوتا ہے نا، باپ مر جاتا ہے تو اس کی وراثت نہیں تقسیم ہوتی، سارے بھائی بیٹھے رہیں جی کوئی بات نہیں ہے. پھر جب 20 25 30 سال گزر جاتے ہیں، وراثت تقسیم ہونے لگتی ہے، پھر کہتے ہیں جی وہ 20 سال پہلے کے جو ریٹ تھے نا وہ لگائے، 20 سال بعد کے. یہ کیا تماشا ہے ہمارے یہاں معاملہ بنا ہوا. یہ ہم اپنے باپ سے وفا کر رہے ہیں، بہنوں کا ان کی بیٹیوں کا حق دبا کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اس کا اصل جو وراثت ہے اس کو دبا کے بیٹھے، ہم نے اس کی وراثت سے دگنے پیسے کما لیے ہوئے ہیں. لیکن پھر لڑائی ہوتی ہے، بھائیوں میں چھتوں خراب گہری ہوتی ہے. اس لیے سب سے پہلے وراثت کو تقسیم کرنا چاہیے. یہ اللہ کا قانون ہے، اس میں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کیا ہے، یہ بھائی آپس میں وراثت تقسیم، یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ آپ سے زیادہ آپ کی ضرورتوں کو جانتا ہے، لیکن ہم رکھے رہتے ہیں. بہرحال پھر صحیح جنازوں میں شریک ہونے کا حکم ہے، یہ بھی میت کا حق ہے. ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر آتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں پیارے پیغمبر نے فرمایا جس میت پہ 100 مسلمان جنازے میں شریک ہو کے نا اس کے لیے مغفرت کی دعا کر دے، اللہ اس کی بخشش کر دیتے ہیں، اللہ قبول کر لیتے ہیں. اور ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں پیارے پیغمبر نے ایک ساتھ فرمایا جس کی میت پہ 40 موحد آدمی جو شرک نہیں کرتے اللہ کے ساتھ، توحید والے موحد آدمی جو 40 اس کی میت پہ شریک ہو جائے، بخشش کی دعا مانگے اللہ سے، شرط یہ ہے وہ خود بھی موحد ہو. یہ نہیں کہ خود مشرک ہو اور 40 پیچھے موحد کھڑے ہو جائے. ایک تھا نا مدینے میں بھی دل سے مسلمان نہیں ہوا تھا، دل سے مسلمان نہیں ہوا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، اسلام کا نام لیتا تھا، پیارے پیغمبر کے ساتھ وفا کا بھی اعلان کرتا تھا. آپ نے خود پیارے، باقی مسلمانوں کو تو چھوڑیے، خود پیارے پیغمبر اس کی قبر پہ اس کی میت پہ کھڑے ہو گئے تھے، قمیض مبارک اتار کے بطور کفن کے پہنا دی، لعاب دہن اس کے منہ میں ڈال دیا اور اللہ کے حضور کھڑے ہوتا ہے یا اللہ اس کو بخش دے. میں نہیں بخشتا، نہیں بخشوں گا پیغمبر، تو اس کے لیے چاہے 70 مرتبہ استغفار کرو تب بھی نہیں بخشوں. بندہ اگلا بھی مسلمان ہونا چاہیے، موحد ہونا چاہیے. پیچھے 40 موحد مسلمان کھڑے ہو کے اللہ سے کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ کتنے جو میں نے معاف کر دی.
اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو حضرات یہ میتوں کے قرض ہیں ہم پہ، یہ ہمارے لاڈلے ہیں نا، بڑے پیارے ہم ان کے مرنے کے لیے ہم اس کے بعد بڑی وفا کا اعلان کرتے ہیں، ہمارا باپ بہت اچھا تھا۔ کبھی سوچیے باپ کی وراثت تو سارے ماننے لگ جاتے ہیں، باپ کے ذمہ جو روزے رہ گئے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کسی نے؟ ایک باپ کے روزے کچھ رہ گئے ہیں 5 10 15 جیسے نیک آدمی تھا روزے رکھتا تھا، مرنے سے پہلے اس کے کچھ روزے چھوٹ گئے، بیماری کی وجہ سے چھوٹ گئے، اب وراثت تقسیم ہو رہی ہے، وراثت تو تقسیم ہو گئی لیکن وہ جو روزے اس کے چھوٹ گئے وہ کیسے رکھے ہیں؟ وہ روزے بھی وہ رسا کی ذمہ داری ہے، اس کے چھوٹے ہوئے روزے اس کی اولاد رکھے، یہ وفا ہے اپنے باپ کے ساتھ۔ باپ کی ہوئی نیکیاں، جو باپ نیکیاں کرتا رہا ہے، کو مسجد میں چندہ دیتا تھا، کسی خاندان کے غریب آدمی کو پیسے دیتا تھا، یا کسی کے گھر میں راشن دیتا تھا، یا وہ کسی کے ساتھ تعاون کرتا تھا، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتا تھا، یا وہ اپنے گھر میں مہمانوں کو بلا کے کھانے کھلاتا تھا، یہ باپ کی نیکیاں ہیں۔ وفادار اولاد کا کام یہ ہے کہ اپنے باپ کو ایثار ثواب کرے، اس کی نیکیاں جاری رکھے، جس مسجد میں جتنے پیسے وہ دیتا تھا اتنی رسید جاری رکھے، مت منع کرے کہ وہ باپ مر گیا رسید بھی ختم ہو گئی، اس کے نام کی رسید جاری رکھے۔ اگر وہ اپنے گھر میں بلا کے کھانے کھلاتا تھا تو اس کے دوستوں کو، باپ کے دوستوں کو گھر میں بلا کے کھانے کھلائے، اسی طرح کھانے کھلائے۔ یہ باپ کے ساتھ وفا ہے، باپ کے ساتھ نیکی ہے یہ۔ اگر وہ کسی یتیم غریب مسکین رشتے دار کو اگر راشن دیتا تھا نا اس کے گھر میں، تو اس کے گھر میں راشن جاری رکھے، یہ نیکی ہے، یہی ایثار ثواب ہے۔ یہ ایثار ثواب نہیں ہے جو ہم تیسرے دن آ جائے کہ کوئی پڑھ لے۔ یتیموں کا مال قرآن کہتا ہے لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ سارے مولوی بھی، سارے رشتہ دار بھی یتیم کے مال کا تیسرے دن بیٹھ کے ہڑپ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی چھوٹا گوشت پکنا چاہیے، اچھا پکنا چاہیے، ولیمے میں اتنے پیسے نہیں لگ جاتے تھے، کلوں کی روٹی میں پیسے لگ جاتے ہیں۔ کیا تماشا ہے یہ ایثار ثواب ہے، ایثار ثواب۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں فوتگی ہوتی ہے نا، اس گھر والے چونکہ غم میں ہوتے ہیں، کھانا نہیں پکاتے، تو اہل محلہ کو، قریبی لوگوں کو چاہیے کہ ان کے گھر میں کھانا پہنچائیں تاکہ وہ کھانا کھائیں۔ یہاں ہمارے رواج کیا ہے، جو بہو بن کے آئی ہے نا، جس کو بہو بنا کے لائے ہیں، یا جو ماں ہے، یا اس کی جو مرنے والے کی بیوی ہے، اب اس کے جو لڑکی ہے نا، اس کے پچھنوں کو مصیبت مل گئی ہے۔ یہ رواج ہے ہمارے معاشرے کا، بیٹی دینی ہے تو پہلے جہیز دو، پھر شادی پہ 500 بندے کی بارات بھگتو، اس کے بعد جب اس کے گھر میں اللہ کو رحمت کرے تو بچہ بچی پیدا ہو تو اس کے سارے رشتے داروں کے کپڑے پہنچاؤ، اور جناب جب تمہارے اس سسرالی میں کوئی فوت ہو جائے تو ان کی روٹی بھی دو۔ یہ بچی والے کا بیچارے کا قصور ہے، اس نے بیٹی دی ہے، اس لیے یہ خیرت ہے ہماری، اس کو ایثار ثواب کہتے ہیں، اس کو میت سے وفاداری کہتے ہیں۔ میتوں سے وفاداری کیجیے حضور، میتوں سے وفاداری کیجیے، ان کے حقوق ادا کیجیے۔ اپنے دن کے بڑے پیار کا دعویٰ کرتے ہیں نا، اعلان کریں اپنے گھروں میں، ہمارے گھر میں کوئی کھانا نہ لے کے آئے، کوئی رشتے دار، کوئی سسا، ہم خود پکا لیں گے۔ آپ کے پاس اگر سکت ہے تو آپ خود ایک بار 2 بار اعلان کریں، لوگ خود ہی سیدھے ہوتے ہیں، لیکن کرنے والے تو بنے ہوئے۔ حضرات اپنے معاشرے کی اصلاح کیجیے، معاشرے کو سمجھائیے، خود سمجھیے، حالات کو دیکھیے کیا بنتے ہیں، پھر ہمارے معاملات جو ہے نا پھر درست ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام